پاکستان کی موجودہ پولیٹیکل سچویشن کے بارے میں تو آپ سب مجھ سے بہتر جانتے ہیں، لیکن اس وقت ملک میں ایک قانونی بحث شروع ہو گئی ہے۔ مدینہ ٹاؤن فیصل آباد میں ایک ایف آئی آر رجسٹرڈ کی گئی عمران خان کے خلاف، شیخ رشید وغیرہ کے خلاف، اور اس کے بعد ایک بحث جو ہے وہ سوشل میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا کے اوپر سب سے پہلے تو یہ شروع ہو گئی کہ کیا پاکستان کی ٹیریٹوریل جورسڈکشن سے باہر اگر کوئی آفینس کمٹ ہوتا ہے تو اس کی ایف آئی آر پاکستان میں رجسٹرڈ کی جا سکتی ہے یا نہیں کی جا سکتی۔ تو بینگ اے اسٹوڈنٹ آف لا میں اس میں بڑا وضاحت سے کہوں گا کہ بالکل پاکستان کی ٹیریٹوریل جورسڈکشن سے باہر بھی اگر آفینس کمٹ ہوتا ہے تو پاکستان پینل کوڈ کے سیکشن 3 اور 4 اور سی آر پی سی کے سیکشن 188 کے اکارڈنگ ایف آئی آر جو ہے وہ پاکستان میں رجسٹر کسی بھی پولیس اسٹیشن میں کی جا سکتی ہے۔ لیکن 188 سی آر پی سی کے اکارڈنگ تھوڑی سی میں وضاحت اس کی کرنا چاہوں گا کہ اس کے لیے پولیٹیکل ایجنٹ کا یا فیڈرل گورنمنٹ کا آتھورائزیشن سرٹیفکیٹ جو ہے وہ ضروری ہوتا ہے، لیکن یہ بار نہیں کرتا۔ ایف آئی آر پھر بھی رجسٹرڈ کی جا سکتی ہے، لیکن اس کے بعد اس کو انکوائر کرنے کے لیے پولیٹیکل ایجنٹ کا، جو ٹیریٹری کا اگر پولیٹیکل ایجنٹ ہو یا فیڈرل گورنمنٹ کا، اس میں آتھورائزیشن سرٹیفکیٹ جو ہے وہ لینا ضروری ہوتا ہے۔ اب دوسرا کوسچن یہ ہے کہ کیا ایک سے زیادہ پولیس اسٹیشن میں کوئی ایف آئی آر رجسٹرڈ کی جا سکتی ہے یا نہیں۔ ہم نے دیکھا کہ سوشل میڈیا کے اوپر اور بڑے منظم طریقے سے کمپین چلائی گئی اور ایک طرح کی اپلیکیشن جو ہے وہ ڈرافٹ کی گئی اور اس میں کمپلیننٹس کے جو نام ہیں وہ تبدیل کیے گئے اور ایک ہی طرح کی جو اپلیکیشن تھی وہ سرکولیٹ کی گئی نون لیگ کی طرف سے، بہت سارے لوگوں کو دی گئی جو ان کے یہاں پر ضلعی صدور وغیرہ تھے۔ یہاں جھنگ میں بھی، کوتوالی میں بھی ایک ایسی اپلیکیشن جو ہے وہ فائل کی گئی ہے، تو اس میں سب میں ایک ہی طرح کی سٹوری ہے اور وہ ڈیفرنٹ پولیس اسٹیشن میں کی گئی۔ اور اس سے بڑی بات آپ یہ دیکھیے کہ ایک پولیس اسٹیشن میں فیصل آباد مدینہ ٹاؤن میں سب سے پہلے وہ ایف آئی آر رجسٹرڈ ہونے کے بعد پھر اس کو دوسرے پولیس اسٹیشنز میں بھی اطلاعات کے مطابق اس کو راولپنڈی کے پولیس اسٹیشن میں اور شہروں کے پولیس اسٹیشن میں بھی اس ایف آئی آر کو رجسٹرڈ کر لیا گیا ہے۔ تو میں یہاں پر تھوڑی سی وضاحت کر دوں، فیڈرل گورنمنٹ میں ماشاء اللہ بڑے اچھے ہمارے وکیل صاحب ہیں جو آج کل وزیر قانون بنے ہوئے ہیں، تو تھوڑا سا ان کو سمجھائیے کہ ایک سے زیادہ پولیس اسٹیشن میں ایک ہی انسیڈنٹ کی بابت یا ایک ہی پولیس اسٹیشن میں ایک ہی انسیڈنٹ کے بابت دوسری ایف آئی آر رجسٹرڈ نہیں کی جا سکتی۔ اس کے اوپر بہت ساری ہمارے پاس کنفلکٹنگ ججمنٹس پہلے آتی رہی ہیں، لیکن آصف سعید کھوسہ صاحب نے 2018 پی ایل ڈی سپریم کورٹ پیج 595 میں وضاحت کر دی کہ ایک ایف آئی آر وقوعے کی بابت ایک ہی درج کی جا سکتی ہے۔ اس کے بعد کیونکہ ایف آئی آر انہوں نے بڑی وضاحت میں اس میں بتایا کہ ایف آئی آر جو ہوتی ہے دیٹ از اے جسٹ فرسٹ انفارمیشن رپورٹ، اور اس میں انہوں نے مثال بھی کوٹ کی کہ اگر ایک بندہ دوسرے بندے کا مرڈر کر دیتا تو اس مرڈر کی اطلاع فراہم کرنا اٹ از این انفارمیشن۔ اور اس کے علاوہ جو ایف آئی آر کے اندر ساری سٹوری بتائی جاتی ہے کہ اسپیسیفک رول کیا تھا جو ہم نارملی لکھتے ہیں، کون سے ویپن آف افینس کیا تھا، کس طریقے سے مرڈر کیا گیا، اس کی جو ڈیٹیلز بتائی جاتی ہیں وہ ورژن ہوتا ہے کمپلیننٹ کا۔ انفارمیشن صرف وہی ہے کہ قتل ہوا ہے، تو انفارمیشن جو ہے وہ صرف ایک ہی پرووائڈ کی جا سکتی ہے۔ اس میں ایک ایگزامپل کوٹ کر دیتا ہوں کہ اگر آپ فار ایگزامپل موٹر سائیکل کی رجسٹریشن کا ایک نمبر حاصل کرتے ہیں تو جب تک آپ کا وہ موٹر سائیکل تباہ و برباد نہیں ہو جاتا، ختم نہیں ہو جاتا، وہ نمبر رجسٹریشن کا جو آپ کو دیا جاتا ہے وہ صرف ایک ہی رہے گا۔ اس کو آپ موڈیفائی کر دیں، اس کی آپ شکل تبدیل کر دیں، اس کو آپ کلر تبدیل کر دیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو ایف آئی آر جو ہے وہ ایک کیس کی بابت ایک ہی رجسٹرڈ کی جا سکتی ہے اور اس کیس کو ایک نمبر دے دیا جاتا ہے، اسائن کر دیا جاتا ہے، اور وہ تبدیل نہیں ہو سکتا۔ اور اس کی انویسٹیگیشن جو اس کا انویسٹیگیٹنگ آفیسر ہے اس کے بیفور جا کے آپ اپنا موقف جو ہے، آپ جو دوسرا ورژن اس میں رکھتے ہیں وہ ریکارڈ کروا سکتے ہیں۔ آپ کسی قسم کی بھی کوئی بات ایسی ہے جو آپ سمجھتے ہیں کہ اس کیس میں کی جانی ضروری ہے اور اس کیس کے ایکچوئل فیکٹس یہ ہیں، کیونکہ اٹ از دا ڈیوٹی آف دا انویسٹیگیٹنگ آفیسر آف دا پولیس اسٹیشن کہ اس نے ایف آئی آر کو انکوائر اس کے کانٹینٹس کے اکارڈنگ نہیں کرنا، ہی ہیو ٹو ڈگ آؤٹ دا ٹروتھ، اس نے ٹروتھ فائنڈ آؤٹ کرنا ہے، اس نے یہ ایکسرٹین کرنا ہے کہ واٹ آر دا ایکچوئل فیکٹس آف دس کیس، اس کا اصل کلپریٹ کون ہے، یہ وقوع ہوا بھی ہے یا نہیں ہوا۔ تو اس کے بعد اس نے ایک مفصل 173 کے اکارڈنگ ایک فائنل رپورٹ جو ہے وہ مرتب کر کے کورٹ کے بیفور رکھنی ہوتی ہے۔ تو اس میں آپ 161 کے سٹیٹمنٹس کے اکارڈنگ اپنا ورژن جو ہے وہ سارا کا سارا ریکارڈ کروا سکتے ہیں۔ مسئلہ ہمارے ملک میں یہ ہے کہ یہ جو بڑے بڑے قانون دان آج کل ہمارے پاس موجود ہیں نا، انہوں نے جو پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ ایفیلیشنز رکھتے ہیں، تو یہ پریس کانفرنس کرتے ٹائم یہ لوگوں کو ایڈریس جب کر رہے ہوتے ہیں تو یہ خود کو قانونی ماہر بتا رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ کانسٹیٹیوشن کو ہی غلط کوٹ کر رہے ہوتے ہیں، کانسٹیٹیوشن کے آرٹیکلز کی انٹرپریٹیشن غلط کر رہے ہوتے ہیں۔ سی آر پی سی اور پاکستان پینل کوڈ تو چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جو ان کی مطلب کی باتیں ہیں اس کو ایکسپلین کرتے ہیں، جیسے کہ لاسٹ ٹائم اعظم نذیر تارڑ صاحب جو ہیں وہ پریس کانفرنس کر رہے تھے، آج کل ہمارے لاء منسٹر ہیں، تو انہوں نے یہ تو بتا دیا کہ 3 اور 4 سیکشن 188 سی آر پی سی جو ہے وہ اس کے ساتھ ڈیل کرتا ہے اور ایف آئی آر رجسٹرڈ کی جا سکتی ہے، تو ساتھ میں یہ بتا دیتے کہ ایک پولیس اسٹیشن میں ایف آئی آر رجسٹرڈ ہو چکی ہے تو اب کسی اور پولیس اسٹیشن میں ایف آئی آر رجسٹرڈ نہیں ہو سکتی، جبکہ آپ کے یہاں بہت سارے پولیس اسٹیشن میں ایف آئی آر جو ہے وہ رجسٹرڈ کی جا رہی ہے۔ آپ پھر اگر خود کو فوجداری سائڈ پریکٹسنگ لائر بتا رہے تھے تو تھوڑی سی 295A پاکستان
पाकिस्तान पिनल कोड की भी वजाहत कर देते, थोड़ा सा 196 CRPC भी बता देते कि उसमें क्या प्रोसीजर प्रोवाइडेड है इस तरह की FIR रजिस्टर्ड करने के लिए। तो ये एक मुनज़्ज़म किस्म की कैंपेन चलाई जा रही है अल्टीरियर मोटिव्स के अकॉर्डिंग। मैं जानता हूँ कि ये बीइंग स्टूडेंट ऑफ लॉ मैंने बड़ा थोरोली स्टडी किया है सारी FIR को भी, और इसके पैराए में तब बहुत सारे केस लॉज भी मैंने पढ़े। तो ये जब भी अदालत में मामला जाएगा, इवन तो जब ये शेख रशीद के भतीजों को अरेस्ट करके मैजिस्ट्रेट के बिफोर पेश किया गया, पता नहीं उसके रिमांड को अपोज करने का उनको मौका दिया गया जो उसका कानूनी हक था, या डिस्चार्ज की बहस करने का उसको मौका दिया गया कि नहीं किया गया। मेरे ख्याल में तो मैजिस्ट्रेट में इस FIR में इतने कानूनी तौर पर नाकाइस हैं कि वो फर्स्ट इंस्टेंस में ही शायद वो वहीं पे डिस्चार्ज कर दिया जाता हो अपने शेख रशीद साहब के भतीजे को, लेकिन पता नहीं उनको इसको एजिटेट करने का, इसको डिफेंड करने का वहाँ मौका फराहम किया गया या नहीं किया गया। तो मैं एक रिक्वेस्ट करूँगा अपने कानूनी माहिरीन से कि खुदारा पॉलिटिकल एफिलिएशंस रखिए, जिस पार्टी के साथ मर्जी रखते हैं, लेकिन कानून को TV पे बैठ के गलत कोट ना किया करेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।